अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को MRK वर्क को सब्सक्राइब कर दें। इस पर जितनी वीडियोस देखते हैं उसको लाइक और शेयर कर दिया करें। आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों से शेयर करनी है। आप सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे होंगी। आज सारा दिन बल्ले के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। ये 2 दिन ये समाअत जारी रही। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और पेशावर जो हाई कोर्ट का फैसला आया था वो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो बल्ले का निशान है वो PTI से छीन लिया जाए और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है वो खत्म करार दे दिए जाएं। तो आज उसी के हवाले से दोबारा दूसरे रोज भी समाअत जारी रही सुप्रीम कोर्ट में। कल 4 बजे तक ये समाअत जारी रही। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज सीसे ने कहा कि वीकेंड पे यानी हफ्ते के रोज 10 बजे तक ये समाअत जो है उसको मुलतवी कर देते हैं। आज सुबह 10 बजे समाअत शुरू हुई और शाम 7 बजे के बाद तक ये समाअत जारी रही। उसके बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया और 11:30 बजे ये फैसला यानी 11 बजे के बाद ये फैसला सुनाना स्टार्ट कर दिया गया था और फाइनली फैसला ये आया कि जो PTI है उनने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो सही तरीके से नहीं करवाए, यानी आईनी तरीके से नहीं करवाए। इस वजह से PTI से बल्ले का निशान छीन लिया जाता है। अब हमने समाअत देखी जब जो सारा दिन आज ये प्रोसीडिंग जारी रही, उसमें जो मेन पॉइंट था जो PTI हारी है जिस पॉइंट की वजह से वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी का ना होना था। क्योंकि जस्टिस काजी फाइजी साहब बार बार ये इसरार करते रहे कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, लेकिन जो PTI है वो उनकी लीगल टीम ने कुछ तैयारी अच्छी तरीके से नहीं की थी, डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। इसी पॉइंट की वजह से जो बल्ले का निशान है उनके PTI के हाथ से निकल गया। लेकिन हमने ये भी देखा समाअत के दौरान कि जो बैरिस्टर गौहर हैं चेयरमैन PTI, उनके घर पे हमला भी हुआ। बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़ के घर गए, फिर वापस आए IG के साथ और उनको अदालत में तलब भी किया गया था। उसके बाद ये खैर बैरिस्टर गौहर के जो घर पे हमला हुआ है उसके हवाले से तहकीकात भी की जा रही हैं। बात करते हैं अब कि PTI ने इसी समाअत के बीच में एक फैसला किया, यानी कि जो प्लान B है वो जारी कर दिया कि उनका प्लान B क्या था अगर उनको बल्ला नहीं मिलता। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो टाइम था वो भी बढ़ा दिया गया था, 7 बजे तक कर दिया गया था कि आप जो आपके टिकट्स हैं वो आप जमा करवा सकते हैं RO ऑफिस में 7 बजे तक। लेकिन PTI ने ये सोचा कि अगर हम 7 बजे तक वेट करते हैं और हमें बल्ला नहीं मिलता, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि एक कॉलम खाली छोड़ा हुआ है, उस कॉलम पे जो है दो हर जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी किए गए थे। एक तो बल्ले के इंतखाबी निशान से था, सेकंड जो था वो मैंने आपको कहा था कि कॉलम खाली छोड़ा है, यानी कि एक टिकट खाली छोड़ा है और वो टिकट PTI ने रिवील नहीं किया था कि वो टिकट किस पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो लड़ेंगे। आज अचानक से जब समाअत जारी थी उसके बीच में, जैसे जब समाअत जारी थी उसके बीच में हमने देखा कि एकदम से ये PTI की जानिब से एक फैसला किया गया और कहा गया कि जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने टिकट जमा करवा दें और जिनके पास जो तहरीके इंसाफ नजरियाती पार्टी है यानी PTI नून, वो उन टिकट से अब PTI के जो उम्मीदवार हैं वो लड़ेंगे अपने अपने हलकों से। और उसके बाद जब टिकट जमा करवाने गए उम्मीदवार तो उनसे छीने गए उनके टिकट वगैरह। और 5 घंटे बाद क्योंकि बीच में हमने ये भी देखा कि जो इसके अख्तर इकबाल डार साहब हैं जो चेयरमैन हैं PTIN के, वो गायब नजर आए। कहा गया कि उनको गायब कर दिया गया है, उनको अगवा कर लिया गया है। और 5 घंटे बाद लाहौर से जो डार साहब हैं अख्तर इकबाल डार, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई माहिदा नहीं किया था PTI के साथ, इस तरह का कोई माहिदा नहीं हुआ। क्योंकि माहिदे के साथ मैं ये अटैच भी कर रही हूँ, जो PTI के साथ PTIN का माहिदा हुआ था 30 दिसंबर को हुआ था ये 2023 में। उन्होंने कहा था कि अगर आप जो PTI है उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो PTI
یعنی بلے باز ان کا جو پی ٹی آئی این کا جو سمبل ہے وہ بیٹسمین ہے، تو پی ٹی آئی ملتا جلتا نشان ہے، تو پی ٹی آئی اگر بلے کے نشان سے نہیں میدان میں اترے گی اور اپنا جو انتخابی نشان ہے اگر ان کو نہیں الاٹ ہوتا بلہ، تو پی ٹی آئی این کے یعنی بیٹسمین، اگر اردو میں کہیں تو بیٹسمین کے بلے باز کے نام سے میدان میں اترے، اپنے امیدواروں کو وہ ٹکٹ دے، اور یہ ان کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا، دونوں پارٹیز کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی تھی کہ سینٹ میں ان کو دی جائے گی اختر ڈار صاحب کو، لیکن اچانک سے ان کو اغوا کرنے کے بعد ان کی پریس کانفرنس آئی، دھواں دار پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ پوری پارٹی جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور انہوں نے کوئی ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیے، اور پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ٹکٹ ہیں وہ جو پی ٹی آئی این کے لے لیے ہیں اور جعلی انہوں نے بنوا کے اور وہ سبمٹ کروا رہی ہیں۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی۔ پریس کانفرنس کے بعد اختر ڈار صاحب سے صحافیوں نے سوال کیے اور انہوں سے کہا کہ آپ جو ہیں، آپ کے تو نشان لگا ہوا ہے فیس پہ، پہلے تو کہا کہ آپ 5 گھنٹے کہاں تھے، تو ان کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے میں مشورہ کرا تھا، اور مشورہ کس سے کرے تھے وہ بھی وہ کچھ بتا نہیں پا رہے تھے، آنکھیں چھپا رہے تھے، ادھر ادھر آنکھیں ملا نہیں پا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ مشورہ کرا تھا، صلاح مشورہ کرا تھا۔ پھر ان کے چہرے پہ نشان بھی دیکھے گئے، انہوں نے کہا کہ شیو کرتے ہوئے نشان لگ گیا، آنکھ دیکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنکھ زخمی ہے۔ خیر انہوں نے اس طرح کے جواب دے کے وہ چلتے بنے پریس کانفرنس کرنے کے بعد، اور اس کے بعد جو سماعت کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک الگ معاملہ تھا کہ ایک دم سے جو پلان بی تھا وہ پی ٹی آئی کا ایک دم سے فلاپ ہو گیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے آلریڈی معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن وہی جس طرح کے زور اور پریشر کے بعد مکر جاتے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیا کچھ کرتے ہیں کہ واقع پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد مکر جاتے ہیں، اور اب تو ٹکٹ دینے کے حوالے سے ہی جو اختر اقبال ڈار صاحب ہیں وہ مکر گئے۔ اچھا، پھر سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ فائنل شارٹ کٹ کر کے بتاؤں گی کہ فائنل جو ڈیسیشن آیا وہ یہ آیا کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کو محروم کر دیا جائے بلے کے نشان سے، لیکن اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آئی جب یہ فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ رات 11:30 بجے کے قریب لگ بھگ یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی اب بلے کی حقدار نہیں رہی۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف وہ اپیل میں بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد لڑیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ابھی تک ہمت نہیں آ رہی، پی ٹی آئی ابھی تک کی پر امید ہے کہ جو ان کے انتخابی نشان ہے، آلریڈی بھی یہ بھی سامنے آیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 5 بار ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھایا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹائم آگے نہیں بڑھائیں گے اور فکس ٹائم پہ جو انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کر دیے جائیں گے تمام پارٹیز کے امیدواروں کو، تمام پارٹیز کو۔ اور پہلے 7 بجے تھا، پھر 9 بجے تھا، پھر 10 بجے ہوا، پھر 11، پھر 11:30 بجے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹائم اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کے تناظر میں یہ ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو شاید تھوڑا سا ٹائم مل جائے، لیکن جب کوئی بھی فیصلہ نہیں آیا، بہت تاخیر ہو گئی، تو الیکشن کمیشن نے فائنلی 11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر کے پاس بھی ایک صحافی آئے اور انہوں نے کہا ان سے کہ سنا ہے کہ آپ کو چنک کا جو انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس طرح کا سنا ہے، پتہ نہیں الیکشن کمیشن کیا کر رہی ہے۔ لیکن اب جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو اپنے پاس سے جو بھی ان کا انتخابی نشان تھا وہ الاٹ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اس ٹائم کوئی ہمت نہیں آ رہی، پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی امیدوار ہیں، جیسے کہ علی محمد خان سب سے بڑا نام ہے بتاؤں گی، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کہا، اور انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے عوام بلے کے ساتھ نہیں، عمران خان اور تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ ہے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ علی محمد خان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور بیرسٹر گوہر کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ وہ جو ہے ہر جو امیدوار ہے وہ اب آزاد فائٹ کرے گا، اور ویسے بھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، انتخابات 2024 جو ہونے جا رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی ویسے بھی بلے کے ساتھ نہیں، عمران خان کے ساتھ میدان میں اترے گی۔
تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سروے چڑھنا شروع ہو گیا، ہر جگہ سروے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو حلقے میں پی ٹی آئی کا امیدوار کھڑا ہے آپ اس کو پروموٹ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر پروموٹ کریں، گھر گھر جائیں اور بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کون سا امیدوار کس انتخابی نشان سے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ کس انتخابی نشان سے کھڑا ہے، اور الیکشن تک یہ مہم جاری رکھیں۔ الیکشن تک سب امیدوار کو یہ پتہ چل جانا چاہیے، سب ووٹرز کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کا امیدوار کس انتخابی نشان سے، پی ٹی آئی کے کس انتخابی نشان سے وہ کھڑا ہے، اور یہ ایک میسج چھوڑا جا رہا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویلاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔